بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا آصف۔ ناظرین، جیسے کہ ہمارا باخبر کراچی کا جو مقصد ہے آپ کو اویئرنیس دینا، اور ہم لوگ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، نئے نئے ہمارے پاس جو ایشوز آتے رہتے ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بہت ہی اچھے گیسٹ بھی آتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے ہم عوام کو جو ہے ان کی جو مسئلے مسائل ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جی ہاں، اسی طرح آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑھتی ہوئی جو ہے مطلب کرپشن، اور ہم بات کریں گے کرائم، اور جس طرح سے جو لڑکیوں کا ہراساں کیا جا رہا ہے، ہیرسمنٹ کے جو کیسز، ان کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہے، آج ہم ان پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض حسین سمو صاحب، یہ فائنینس سیکریٹری ہیں، ملیر کورٹ ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے ساجد حسین جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور کافی انہوں نے جو ہے اپنے پچھلے کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے یہ جو ہے اپنے ایونٹس کرتے آ رہے ہیں، جو قومی ایونٹس، نیشنل ایونٹس جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے ان کا تعلق بھی، ایز اے اینکر کی حیثیت سے یہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ دونوں کی خوش آمدید کہوں گی، آپ لوگ آئے، اور جیسے کہ فیض صاحب آپ جو ہے عوام کے لیے کافی جو ہے لڑتے رہتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ کام کرتے رہتے ہیں، تو جیسے پولیس کی جو غنڈہ گردی ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ جو فیک ایف آئی آر جو کاٹ دی جاتی ہے۔ اصل میں جو فیک ایف آئی آر کرتی ہیں تقریباً ہمارے ملک میں 80% سے ابو فیک ایف آئی آر ہی کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ذمہ دار تقریباً پولیس ہی ہے، اور اس کے لیے جو فیک ایف آئی آر بی کلاس ہوتی ہیں تو اس کا ہمارے قانون میں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 182 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا افسوس کے ساتھ۔ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا جبکہ ہمارے جو قومی ادارے، مطلب جو ہمارے جو معزز ادارے ہیں انہوں نے تو اس طرح کی مطلب الاؤ کیا، اس کے باوجود ہماری پولیس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہے؟ کیا پولیس جو ہے کوئی الگ سے اتر کے آئی ہے جو پولیس کو مطلب وہ کرپشن کرتی رہے، وہ کرائم کرتی رہے، کسی قسم کا کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے ان سے؟ اصل میں ان کے جو بالا افسرس ہیں وہ ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے ادارے کا بالا آفیسر نہیں چاہے گا کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے نیچے والے ملازم کی کوئی بے عزتی ہو یا ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں پورے ڈپارٹمنٹ کی، حالانکہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کرپشن کرتے ہیں، کیسے ایف آئی آر کٹتی ہے، کیسے ایک عام آدمی اگر تھانے پر جائے گا تو اس کو دھکے دے کر صحیح سے بات بھی نہیں کرتے ایسے جو۔ اچھا، اگر کوئی وڈیرا یا کوئی ایم پی ایم این اے کی فون آ جائے گی، ایس ایس پی کی فون آ جائے گی، جو وقوع ہوا بھی نہیں اس کی ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ ہمارے مطلب ہمارا قانون اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جی، یہ ایم پی اور ایم این ایس کی جو ایک کال سے جو ہے وہ ہمارا قانون جو ہے فوراً اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یس کمزور قانون نہیں ہے، قانون مضبوط ہے بہت۔ نہیں، قانون مضبوط ہوتا ہے تو میرے خیال سے وہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالتا، بندوں نے اور ان اور صرف اداروں نے مظلوم کے کمزور اوپر ہی کیا جو ہوا ہے۔ کمزور جو غریب طبقہ ہے اسی کے اوپر یہ صرف اپنے زور دکھایا جاتا ہے۔ آپ کسی وڈیرے کو لے لیں، آپ کسی منسٹر کو لے لیں، آپ کسی ایم پی کو لے لیں، کسی ایم این اے کو لے لیں، ان کے اوپر یہ سارے قانون کیوں نہیں وہ اس طرح کی بھلے زور دکھایا چوری کی جاتا؟ گاڑی پر بھی گھومیں گے ان کو لے جائیں گے کہ بھائی والے چلے جائیں۔ تو ہمارے جو جیسے آپ کا بھی وکالت کے شعبے سے تعلق ہے، تو اس طرح کا کوئی قانون ہے کہ اگر پولیس جو ہے کوئی اس طرح کا کرائم کر رہی ہے، کسی مظلوم کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کے خلاف کون سی سیکشن لگ سکتی ہے، کیا کارروائی کر سکتے ہیں، کورٹ خود اس کے اوپر کیا ایکشن لے سکتا ہے؟ کورٹ خود ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے، یا ان کے خلاف کوئی بھی، اب ہمارے عوام کو مظلوم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بھائی چلو ایف آئی آر پولیس نہیں کاٹ رہی تو ڈائریکٹ کمپلین ہوتی ہے۔ ہمارا ایک دوسرا کتاب ہے سی آر پی سی، اس کے سیکشن 200 کے تحت ڈائریکٹ کمپلین جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہم کرتے ہیں۔ عوام کو وہ پتہ نہیں ہوتا، اگر وہ کرتی جائے وہ زیادہ جتنی ہو جائیں گی پولیس کے خلاف تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ باقی جوڈیشری ججز جو ہیں وہ خود نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے جو باخبر کراچی جو ہمارا پروگرام ہے اس کا مقصد ہے عوام کو، میں اپنے پلیٹ فارم سے K21 کا یہ جو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں، ہماری عوام ہے، ہم ان کو اویئرنیس دیتے کہ وہ قانون کو کس طرح سے جو ہے اپنے مطلب لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے قانون اور پولیس ایک بہت ہی خطرناک جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ پولیس کے پاس جائیں گے تو یا تو آپ نے پیسے دینے یا پھر آپ ڈر کے واپس آ جائیں۔ تو آپ بتائیں کہ ہمارا قانون اتنا خطرناک ہے نہیں جس طرح سے بنایا گیا ہے؟ بالکل، یہ تو بتایا گیا ہے، لیکن اگر آپ کے، میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں فری آف کاسٹ یا ایسے مشورے عوام کو دوں آپ کے چینل K21 کے تھرو، تو میں خوش نصیب ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے 22 سے پٹیشن لگانا جو سیشن جج کے پاس لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن
اس کو بھی وہ چھوڑتے تو ہیں ایف آئی آر کی جب نہیں ایف آئی آر ہوتی کے تو لیے. سنوائی نہیں ہوتی ہے تو آپ جی ہاں, کورٹ سے اس کا بائی سیکرٹ نوٹس کرواتے ہیں نوٹس. ایس ایچ او کے نام لیکن پر. ایک ہوتی ہے سی آر پی سی 200 سیکشن کے تحت ڈائریکٹ کمپلین داخل ہم کرتے ہیں. اس میں ایک آدمی غریب ہو یا کوئی بھی ہو ڈائریکٹ جا کر جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کے پاس جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا, ڈائریکٹ بھی ہو جائے گی. اگر وہ وکیل کے تھرو جائے گا تو وکیل کے تھرو بھی ان کا بیان ہو جائے گا, گواہوں کا, اس کے بعد پولیس کو نوٹس ہوگا, پولیس کو بلائیں گے وہ. اچھا, جی ہاں. تو مطلب اس صورت میں کیا پولیس سے کوئی سسپینڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ ایسے ہم نے خود بھی تقریباً 15 سے 20 آرڈر ایسے کروائے ہیں جس میں کبھی ایس آئی, کبھی آئی او, کبھی ایس ایچ او کو سسپینڈ لیٹر. لیکن سسپینشن کا جب جج لکھتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے, وہ جاتا ہے ایس ایس پی آفس. اب ایس ایس پی آفس سے لیٹر آ جاتا ہے کہ سر ہم نے کر دیا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا, جی جی, مطلب وہ پھر بھی آن ڈیوٹی آن ہوتے ہیں. ڈیوٹی ہوتا ہے, وہ مطلب تنخواہ ہماری جو لیتا ہے. عدالت ہے ان کو بھی انہوں ان نے کو جو بھی ہے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں ان کی بالکل بھی. بالکل. اچھا, ان کے ہم آنکھوں دیکھے گواہ ہیں, ثبوتوں کے ساتھ. ساجد میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ بھی خود ایک نوجوان ہیں اور آپ کافی ٹائم سے جو ہے ایک نجی چینل میں جو ہے ایز اے اینکر کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. ساجد آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ نیشنل ایونٹس کرتے ہیں, تو آپ نے کیا سوچ کے جو ہے یہ ایونٹس کا جو ہے یہ شروعات کی, کیونکہ آپ اپنے ساتھ نیو یوتھ کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کچھ. بہت شکریہ پہلے تو آپ کا نیہا اور K21 کی ٹیم کا کہ آپ لوگ تمام ہی مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں. تو بہت اچھا لگا آپ کے K21 چینل میں آ کے آپ نے سوال پوچھا کہ نیشنل ایونٹس, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے. بینگ اے پاکستانی سٹیزن, ہم اگر نیشنل ہیروز پہ یا ہماری جو جغرافیل سسٹم ہے اس پہ ہم اگر پروگرام نہیں کریں گے, اس پہ ہم ایونٹ نہیں کریں گے, تو کس پہ کریں گے؟ تو میں اسی کاز کو لے کے آگے چل رہا ہوں کہ جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں, جو پاکستان کے ہیروز ہیں, ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں, ہم ان کو ان کی خدمات پہ ان کو ہم سلام پیش کریں. جیسے ہمارے شہداء ہیں 1965 کے, کتنی عظیم انہوں نے قربانی دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے آپ فاؤنڈرز کی آپ کاوشوں کو دیکھیں کہ ہمیں ایک نظریہ دیا, ایک سوچ دی. تو آج اگر ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے تو آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ہم زندہ قوم ہیں, اور زندہ قومیں اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی. تم سے ہے پاکستان, ایک میں ابھی ایونٹ کرنے جا رہا ہوں 8 نومبر کو. تو تمام ہی مکاتب فکر, اسپیشلی بزنس کمیونٹی کی اس میں بہت سپورٹ ہے. کالز کر کے وہ کہتے ہیں کہ ساجد ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ یہ ایونٹ کریں. تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ایونٹ کر رہے ہیں, ملک کے لیے ایونٹ کر رہے ہیں, اپنی نیو یوتھ کا آپ آگے لے کے جا رہے ہیں, جو ہمارے جو پلرز ہیں پاکستان کے, آپ ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, جو ایک آپ پیشن اپنا آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں نا نیہا, پلرز آف پاکستان, ہم ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں جو معیشت کے پلرز ہیں, جن کی انویسٹمنٹ سے یہ ملک کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے. یہاں پہ ان ایمپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے. تو ہم ان کو اس ایونٹ میں بھی ہم ان کو سلام پیش کریں گے, اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی جو باہر انویسٹمنٹ ہیں وہ بھی اس ملک میں لے آئیں. آپ کو یہاں پہ تحفظ بھی ملے گا, اور یہاں پہ جو عوام الناس ہے, جو یہاں پہ غربت کے عناصر ہیں, جو ان ایمپلائمنٹ ہے, وہ ختم ہوگی. تو اور دوسرا ہم ہیروز کو بھی سلام پیش کریں گے, فاؤنڈرز کو بھی, پلرز کو بھی. تو ہم نے یہ 3 کیٹیگریز کو ہم نے مدعو کیا ہے, اور جو مجھے سپورٹ ہر بار ملتی ہے, اس بار تو توقع سے زیادہ. اور اسپیشلی عمران بٹ بھائی, عرفان میمن صاحب, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ایونٹ میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ہمیشہ ہی رہتے ہیں, آپ لوگ کا چینل کور کرتا ہے ہمارے ایونٹ کو, اور اس میں ہم اور آگے بڑھیں گے. ہم یوتھ کو لے کے چل رہے ہیں, ہم کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کی تربیت کر رہے ہیں, ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کہ وہ ایونٹ سے آگے بھی آئیں, ہمارے انفراسٹرکچر پہ کام کریں. انفراسٹرکچر کے بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ آپ جو ہے ظاہر ہے ہم پروگرام سے پہلے تھوڑا ڈسکس کریں, تو آپ کی بہت مجھے اچھے آئیڈیاز لگے, تو اس حوالے سے جی ابھی جیسے کلینٹ ویلفیئر ہم نے بنائی ہے, اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو جوڑا ہے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ حکومت تو کام کر رہی ہے, ان کو آپ کرنے دیں, حکومت کو آپ مین پاور دیں, حکومت کو آپ لوگ دیں. تو مل کے جب آپ کام کریں گے کولیبریشن کے ساتھ, جیسے سندھ حکومت کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں پبلک پرائیویٹ, تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد ہم گرو کریں گے. جیسے آپ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی پارکس ہیں, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, اگر آپ پبلک پارک میں جائیں تو بینچیں نہیں ہیں وہاں پہ.
کلر نہیں ہوا ہوا تو ہم ان کی کلرنگ کر سکتے ہیں, ہم وہاں پہ پلانٹ لگا سکتے ہیں, ہم بینچز لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا وفاقی سطح پر پلانٹیشن کی مہم چل رہی ہیں, تو میں رزاق پردیسی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, بہت بڑا ان کا کام ہے پلانٹیشن کا, ملین ٹری کے وہ فاؤنڈر ہیں. تو ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں, تو پلانٹیشن بھی ہم نے کرنی ہے, ہم نے انفراسٹرکچر ایون جو فلائی اوور ہیں اس کراچی شہر میں جو انڈر پاسز ہیں تو حکومت تو بناتی ہے لیکن ان کی رینیویشن میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, تو ہم رینیویشن میں ان کی ہیلپ کریں گے کہ ہم ان کی کلرنگ کر دیں جو ہماری سروسز ہیں. اور اس میں بہت ساری کمپنیز ہمیں انٹرٹین کرتی ہیں, ہمیں پینٹ پرووائڈ کرتی ہیں, تو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں خود سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ویک میں ایک دن ایسا رکھا جائے کہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. نہیں, یہ تو بہت اچھی آپ کی سوچ, آپ بہت اچھے تھاٹس لے کے آپ آگے جا رہے ہیں. تو آپ نے کوٹس کے کوٹ, جیسے کوٹ بھی ہے ہماری سٹی کوٹ ہو گیا, ملیر کوٹ ہو گیا, اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ سوچا؟ کیونکہ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ جو ہے کچرا اور پان کی اس حوالے سے بھی کچھ غور کریں, کیونکہ وکیل صاحب ہمارے ساتھ میرے ڈومین کا یہ سوال نہیں ہے, ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ میں سلام پیش کرتا ہوں, وکلا تحریکیں مختلف ادوار میں چلیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایمز حاصل کیے. اس بار وکلا تحریک کیوں نہیں چل رہی؟ آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے حالانکہ معاملات صحیح نہیں ہیں, چاہے جوڈیشری سسٹم کو دیکھیں یا ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو ہر طرف سے ہمیں فیلو نظر. پھر آپ نے کورٹس کی بات کی, تو کورٹس میں آپ اندر جائیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی گندگی, انفراسٹرکچر, جبکہ ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ فائنانس سیکریٹری بھی ہے, تو کورٹ کو کیا بجٹ نہیں دیا جا رہا ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جو کورٹ جو ہے اتنا مطلب اندر جاتے, ایک تو بندہ اتنے اپنی پریشانیوں میں آتا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ اس طرح کا جو انوائرمنٹ ملتا ہے نا تو اور بھی زیادہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے. تو مطلب کیوں نہیں اس کو دھیان دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے کیونکہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے, لیکن ابھی اب ہم انفراسٹرکچر کے اوپر صفائی کا سسٹم جو ہوتا ہے کورٹس میں وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باقی رہی بات بجٹ کی, تو کورٹ کی بجٹ, جوڈیشری کی بجٹ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. فوج کے بعد اگر بجٹ کی آڈٹ کی جائے گی تو وہ جوڈیشری کے پاس ہے. ان کی جتنی تنخواہیں یا جو بجٹ ایسے آتی ہے, لیپس ہو جاتی ہے, واپس ہو جاتی ہے, لیکن وہ ان کو یوز نہیں کرتے. کیوں نہیں یوز کرتے؟ میں تو یہ کہوں گا, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ول پاور نہیں ہے. اچھا جی, تو مطلب بجٹ اپروو ہو جاتا ہے, بجٹ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے, ہمارے پاس نہیں, جوڈیشری کے پاس. اچھا, جوڈیشری ہمارا ادارہ جو ہے ملیر بار ایسوسیشن یا کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں, وہ ایک فلاحی ہمارا ادارہ ہوتا ہے. ان کو کوئی وہ ہوتا ہے, چلتا ہے فنڈنگ پر, کبھی فنڈ ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے. ہمارا ادارہ ایڈوکیٹس کا بار ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں, اور جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. بار اور بینچ, ہم بار ہیں اور بینچ جو ہے وہ جوڈیشری ہے. جوڈیشری کو بینچ کو فنڈس ہیں, ہمیں فنڈس نہیں ہوتے. ہمیں کون دیتے ہیں؟ ہمیں دیتے ہیں حکومت دیتی ہے, کبھی دے یا نہ دے, جو گورنمنٹ آئے جس پارٹی کی, وہ اس حساب سے ہوتا ہے. اچھا جی, تو مطلب آپ لوگ ابھی آپ لوگوں کے پاس فی الحال فنڈ نہیں ہے؟ نہیں فی الحال فنڈ. کتنے کافی عرصے سے آپ لوگوں کو فنڈ نہیں, کتنے عرصے سے نہیں ہو رہی ہے؟ 2013 اور 14 میں جو ہمارے بار کے پریزیڈنٹ تھے ان کو فنڈ ملے تھے, پیپلز پارٹی نہیں دیا تھا, کیونکہ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. تو 1.5 کروڑ ان کو ملا تھا. 2014 کے بعد ہماری ملیر بار ایسوسیشن میں کوئی بھی فنڈ نہیں آیا. ہم اپنا ریونیو خود جنریٹ اللہ توکل چل رہے ہیں آپ لوگ. اگر اس طرح کے آپ کے پاس کیسز آتے ہیں جو بندہ نہیں افورڈ کر سکتا, تو کیا بار اسے سپورٹ کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے. اچھا, ہمارے پاس ایسے بھی وکیل ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے دادا اور دادی کے نام سے, میری خواہش ہے کہ میں فری لیگل ایڈ انشاءاللہ ویری سون میں اسٹارٹ کروں گا. لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو باخدا اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے پیپر کے پیسے بھی ہم خود بھرتے ہیں. اچھا, جی بالکل. اور اس چینل کے تھرو اگر کوئی ایسا غریب سن بھی رہا ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے, کسی سے بھی پوچھے گا ہمارا نام لے کر, تو انشاءاللہ غریب ہے تو جی صاحب آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ملیر بار فائنانس سیکریٹری بھی ہیں, تو آپ ملیر کوٹ میں, یا پھر اگر آپ چاہیں تو اپنا نمبر آپ یہاں پہ بتا دے گا, جیسے بھی کانٹیکٹ کرنا چاہے. لائیو کال کا بھی سلسلہ جاری ہے. اگر آپ لوگ کوئی سوالات ہیں یا وکیل صاحب سے, ہمارے ساتھ ساجد حسین بھی موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اگر آپ ان کو کچھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ نیشنل ایونٹس کرتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ جو ہے ہمیں کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم گفتگو کا سلسلہ کیونکہ جاری ہے, میں دوبارہ سے آپ کے پاس آؤں گی ساجد, کیونکہ انفراسٹرکچر کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, تو آگے اور آپ لوگوں نے کیا پلاننگس کی ہیں؟ بہت ساری پلاننگس ہیں, اور ہم نے یہ بھی کیا ہے, ریچ کیا ہے ان لوگوں کو
جو کہ موسٹ ایکسپیرینس ہیں, جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو کے ابھی وہ مطلب گھر میں ٹائم دے رہے ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں ہم ان کو بھی یوٹیلائز کریں, ان کا ہم ٹائم لیں, ان کی ایکسپرٹیز لیں کہ ان کے پاس جو ویژن ہے, کیونکہ آپ نے دیکھیں ایک صاحب نے ایک عرصہ گزار دیا لیٹ سپوز افواج پاکستان میں, ایک نے گزار دیا ایک عرصہ سندھ پولیس میں, تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ہم ان کو بھی کیش کریں گے, ہم ان کو بھی لے آئیں گے, سینئرز کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس رفتار سے جا رہے ہیں اور جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب جو نوجوان ہیں وہ اپنی آرگنائزیشنز کے ساتھ اتر رہے ہیں, اپنی جو بھی ان کی استطاعت ہے اس کے ساتھ اتر رہے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کووڈ اتنی بڑی آفت تھی پوری دنیا میں, لیکن پاکستان کی جب بات کی جائے تو یہاں کی زندہ دل قوم, میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام سماجی لوگوں کو جو کہ بغیر جان کی پرواہ کیے نیہا جی, آپ دیکھیں کہ ماسک پہنے ہوئے انہوں نے راتوں کو دن نہ دیکھا, لوگوں کی خدمات کی, لوگوں کو راشن, اور بغیر کسی تصویر کے. میرے پاس بہت سارے ایسے, اور بہت سارے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑا, آپ نے بولا بغیر کسی تصویر کے, تو بہت ساری این جی اوز ایسی بھی تھیں جنہوں نے تصویریں لے لے کے, سیلفیز لے لے کے جو ہے راشن بیگز دیے, انہوں نے 1 کلو چینی دی لے تو اس کی بھی انہوں نے پکچر لی. تو یہ کون سی مطلب, آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا, آپ ایک نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کی آپ کی جو ہے نیت قبول ہونے والی ہے. اس طرح کی حرکتیں نہیں اچھی ہوتی ہیں. بالکل بالکل آپ نے بجا بات کہی نیہا, اصل میں ان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ سیلف رسپیکٹ ہی سب کچھ ہے. آپ کسی کی بھی اگر آپ, یہ ایک ٹرینڈ چلا تھا, بات آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں کہ ایک آٹے کا بورا دینا ہے اور تصویریں کھنچوانی ہیں, تو یہ نیکی کی جاتی ہے اللہ کے لیے نہ کہ کسی کے دکھاوے کے لیے. تو ایسے عناصر تو ہیں, لیکن ہم ان کو دیکھ کر ہم اپنے کام کو نہیں روک سکتے, ہم کام اپنا جاری رکھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو یہ میسج ہے کہ کچھ لوگ کروڑوں روپے بھی ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے نام کا ٹیگ نہیں لگاتے, کیونکہ وہ خدا کو راضی کرتے ہیں, انسانوں کو راضی نہیں کرتے ہیں. تو ہماری وش ہے, ہمارے ساتھ بہت زیادہ بڑا ایک یوتھ ایک پاور ہے, اور لڑکے لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ, اور نوجوان ہیں, ان میں جذبہ ہے, تو وہ اپنی مصروفیات میں وہ ٹائم دے رہے ہیں ملک کو. تو ملک کی خدمات میں ہم حکومت سندھ کے ساتھ ہیں, ہم تمام ہی مکاتب فکر کے ساتھ ہیں, ان کو مین پاور چاہیے, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہاں صرف بات ہوگی پاکستان کی اور پاکستان کی سالمیت کی بات ہوگی, تو اس پہ ہم اسی موقف کے ڈٹے ہیں. میں لاسٹ 3 سال سے پروجیکٹ کر رہا ہوں. اب میرا بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے تم سے ہے پاکستان, آرٹس کونسل میں 8 نومبر کو دوپہر 2 بجے. تو ایک عظیم الشان ہم پروگرام کر رہے ہیں. کراچی کی عوام کو, اسپیشلی تمام ہی مکاتب فکر کو دعوت عام ہے کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنے ہیروز کو, اپنے فاؤنڈرز کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. نیہا آپ اور آپ کی ٹیم کو بھی ہم بارہا اگین انوائٹ کریں گے آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی, اور دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ آئیں, آپ یہ دیکھیں, یہ قومی فریضہ بھی ہے ہمارا نیہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور آئیے گا, اور ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے, وقتاً بوقتاً چلتا رہے گا. اور آپ لوگوں کا میں اگین تھینکس کہ آپ لوگ ہمیں بوسٹ کرتے ہیں, ہمیں پروموٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ لوگ ایونٹس اس طرح کی کر رہے ہیں کیونکہ جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کرے. اور ظاہر ہے جو ہماری جو نیو نسل ہے اس کی نیو یوتھ جو ہے ہماری, ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. دعوے تو بہت کیے تھے کہ جابس دیں گے اور جو ہے بہت پیکیجز بھی اناؤنس کیے تھے, تو وہ سارے وہیں کے وہیں رہ گئے. لیکن جب آپ لوگ جو ہمارے ملک کے لیے, ہماری نئی نسل کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا پرسنلی بہت دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرے. لیکن ہم اس طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ہیرسمنٹ کے حوالے سے ہم اب بات کریں گے. اور ہم لوگوں نے بات کی پولیس کس طرح سے جو ہے وہ کرائم کر رہی ہے, فیک ایف آئی آرز جو وہ مظلوموں کے اوپر ہی صرف کاٹی جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جاؤں گی فیض صاحب کے پاس. فیض صاحب, آج کل جو ہے بڑھتے ہوئے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے زیادتی کے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں. کیونکہ اگر کوئی مطلب جیسا کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پولیس تھانے نہ جائیں, اور جو ہے ہم صرف ایک کورٹ میں جا کے سیدھا اپلیکیشن دے دیں, اور ہم پولیس جو ہے وہ مطلب کورٹ جو ہے پولیس سے مطلب رجوع کرے, اور پھر ان کی جو قانونی کارروائی ایک طریقہ کار تاکہ ان کی بدنامی بھی نہ ہو. تو اس طرح کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی قانون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہراس وغیرہ نکالنے کے لیے ڈر نکالنا پڑے گا.
जो डर है ना दिल में कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ठीक है, इस डर की वजह से पुलिस दिन ब दिन पुलिस गर्दी और पुलिस गुंडा बनती जा रही है। जब हम रोड पर निकलेंगे, जब हम उनका जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनका गला पकड़ेंगे, घसीट कर ले आएंगे उनके बाला अफसरों के पास, बाला ऑफिसर्स के पास, जुडिशरी के पास, तभी तो वो कम होंगे ना। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर हम कोर्ट जो है किसी का लेटर निकाल देते हैं सस्पेंड का, और जब एसपी के पास या एसएसपी के पास जाता है, वो उस वक्त तो आपको बोल दिया जाता है कि वो सस्पेंड हो गया। चुका है, लेकिन बाद में वो फिर लेकिन ऑन ड्यूटी होता है। तो जब कोर्ट की वो बात नहीं सुन रहे तो आम आवाम की कैसे सुनेंगे? उसमें हमारे जज साहिबान उन पर अपना कोई फोकल पर्सन मुकर्रर करे जो उनको चेक करता रहे कि ये सच है या झूठ है, इस लेटर पर, हमारे आर्डर पर, हमारी जजमेंट पर इम्प्लीमेंट कर हो रहे हैं है या नहीं, तो उनकी इंक्वायरी की जाए। तब भी एक मरतबा आर्डर हो गया उसके बाद कोई देखता ही नहीं, सही ये होता है। अच्छा फैज साहब ये बताएं, क्योंकि हमारी आवाम को नहीं पता, कोर्ट थाने तो चले जाते हैं जैसे बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो लेकिन जो है इस तरह की जो ज़्यादती के केसेस उनमें होते हैं, उनमें कौन कौन से सेक्शंस लगाई जा सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो लेडीज़, औरत की हरासमेंट के लिए वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 बना हुआ है, ठीक है, एक्ट बना हुआ है नेशनल और प्रोविंशनल असेंबली से पास होकर, और उनकी कड़ी से कड़ी सज़ाएँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर ऐसे वक़ूआत हुए, 100 हुए तो उनमें से एक कोई आता है आगे, बाकी कोई नहीं था। जैसे आपने बोला कि कोई सफ़ेद पोश होते हैं, इज़्ज़त का मसला होता है, और पड़ोस में, बिरादरी में, शहर में, मुल्क में बदनामी है, फैमिली में अगर कुंवारी लड़की है तो उसकी शादी का फिर मसला है, शादीशुदा है तो फिर उसकी उस लाइफ का मसला है, इसलिए आते नहीं। अगर 1-2 अगर 5 वक़ूए होते हैं, उनमें से 2 और 3 भी आ जाए ना और उनको सज़ा मिले कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। तो इनमें कौन कौन से सेक्शंस लग सकती हैं? असल में ज़्यादती के सेक्शन है 376, 376 हमारे पाकिस्तान पेनल कोड के तहत। जी सही। जी। और जिस तरह से मैं साजिद आपके पास भी आऊँगी कि जो केसेस जो इस तरह के ज़्यादती के हो जाते हैं, तो आपकी जो एनजीओ है, आप लोग जो है इस तरह की कोई केसेस को हाईलाइट करते हैं या उनको सपोर्ट में आप लोग खड़े होते हैं? देखिए नेहा, जो अगर फैमिली जो खुद चाहे कि जो भी हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई बिल्कुल जाए। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, तो मैं आम हरूफ में ये कहूँगा कि उनको, जो आम लोग हैं शायद उनको कहते हैं कि ये अजीब ही मखलूक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैरेसमेंट, हर जो भी अवामुन्नास के इश्यूज़ हैं, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट हमारा ये कौमी फरीज़ा है हम उनके हल करें। अब जहाँ तक आपने बात की हैरेसमेंट की, तो हैरेसमेंट में अगर कोई किसी भी एनजीओ, अगर वो हमारे पास कोई भी खातून है या किसी बच्चे के साथ कोई जिनसी कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनको हमारे साथ कॉलर है सॉरी साजिद, मैं आपकी जो है बाद में दोबारा कंटिन्यू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से बात करें? हेलो। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन सा आप बात करें? मोहम्मद सीख मेरा नाम है। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सामने प्रोग्राम का आपका चल रहा है, मुझे दुख होता है ये ऐसी चीज देखकर। हमारे मुल्क में न 5000 के करीब है ये बंदा जिन्होंने इस मुल्क में यरगमाल किया हुआ है। ये ठिकाने लग जाए, 5000 है तकरीबन, ये ठिकाने लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं। ये ठिकाने लग जाए तो मुल्क में, मेरी बात सुनने बेटा, ये ठिकाने लग जाए ना, तकरीबन 5000 बंदा है, ये ठिकाने लग जाए, हर शय अपनी जगह पे आ जाएगी, ना महंगाई ना सर आप किन की बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ रही। हम किन 5000 बंदों की बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे सही से समझा दें। हेलो, मेरे ख्याल से कुछ वो कहना चाह रहे थे और नहीं कह पा रहे थे, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं साजिद आपके पास फिर से आऊँगी, आपकी बात अधूरी रह गई जी थी। बिल्कुल, बात आप कर रहे थे हम कि जब जिनसी हरासमेंट या किसी के साथ भी ज़्यादती का कोई वाक़या होता है, तो जितनी भी एनजीओज़ हैं वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और जो कंसर्न जो महकमे हैं हम उन तक उनको रीच देते हैं। अब जैसे आप सिंध के रूरल एरियाज़ में जाएँ, बलूचिस्तान में जाएँ, तो वहाँ पे ख़वातीन को राइट्स नहीं हैं, वहाँ पे ख़वातीन को वो रीच नहीं है। एडवोकेट साहब के पास तो इस तरह के केसेस भी आते होंगे कि अगर किसी खातून ने प्यार की शादी की, पसंद की शादी की, तो उनको कत्ल व गारत की धमकियाँ और इवन कारोकारी का कल्चर
عام ہے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو اس بارے میں جوڈیشری کیا کر رہی ہے؟ ہماری جو بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ ان سب کو میں کہوں گا کہ ان ایشوز کو بھی آپ ریز کریں, ان کو ہائی لائٹ کریں کہ جبکہ قانون اور اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو آپ اپنی مرضی سے شادی کرنے کے حقدار ہیں. تو آپ مطلب اس طرح کے مطلب ان کو جان سے مار دینا یہ تو غلط ہے. میں کہوں گا بہت سارے ایسے واقعات ہیں, آپ سندھ کی بہت سارے اور شہر ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو روکا جائے. جو وڈیرانہ کلچر ہے جو اس چیز کی روک تھام نہیں ہو پا رہی. میں ابھی بھی بدقسمتی سے کہ 20 سال گزر گئے 30 سال گزر گئے ابھی تک کاروباری کلچر حکومت سندھ نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں لیکن ابھی بھی نہیں ہے. لڑکی کا جو 13 سال کی جو بچی ہے اس کا ایک واقعہ چل رہا ہے, آپ بہتر طریقے سے آپ اس حوالے سے بریفنگ آپ دیں گے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں مسلمان کر کے ان سے نکاح کیا ہے, اور وہ بچی جو ہے جو 13 سال کی بچی ہے اس نے باقاعدہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا, اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے جو ہے یہ شادی کی ہے. فیصلہ آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں کیونکہ ہائی کورٹ کے بھی آپ لائر ہیں تو اور آپ بھی وہاں پہ بھی کیس چل رہا ہے. دیکھیے ایک اسلام نے اور دوسرا ہمارے ملک کے قانون نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. ہمارے قانون نے ہمیں اجازت 18 سال کی ایج میں دی ہے کہ اپنی مرضی سے عورت شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اسلام میں ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ بھئی جب عورت بالغ ہو کر سکتی ہے. اب ایک خود ہی بیان دے رہی ہے لڑکی کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور میں نے شادی کی ہے. اس پر یہ مطلب جو خود کو چمکانے والے یہ کر رہے ہیں, کوئی مذہبی ٹھیکیدار ہوتے ہیں, کوئی ایسے ٹھیکیدار ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے خود کو چمکانا اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اس پہ میں نیہا سوری آپ ایڈوکیٹ صاحب آپ کو انٹرپٹ کیا. انہوں نے کہا مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں تو مذہب کی شیلٹر کے آگے آ کے یا مذہب کو آگے لا کے اس طرح کے کاموں کی روک تھام کے لیے بھی کوئی کمیٹی بنائی جائے حکومتی سطح پر. اور دوسرا ایک اور چیز دیکھیے گی کہ ہندو کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی ہے, تو ان کو جبراً مسلمان بھی کیا جا رہا ہے, ان پہ جبر کیا جا رہا ہے. تو میں نے بہت ساری ہندو پینل اور ہندو کمیونٹی سے بھی میرا کانٹیکٹ جب ہوا, انہوں نے کہا کہ بہت ساری ہماری لڑکیوں کو زبردستی ان کو پریشرائز کر کے ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے. جی ان کو تھریٹ, جی ہاں ان کو تھریٹ. میرے خیال سے جتنی اور مسلمانوں سے زیادہ تو ہم لوگ جو ہے ہندو اور مسیح ان لوگوں کو یہ کراچی میں ان کے اتنی آزادی سے رہ رہے ہیں جتنا انڈیا میں انہوں نے جو ہے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں جب کانسٹیٹیوشن جب پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے رواداری کی اور مائنورٹیز کو ہم رائٹس دیتے ہیں تو یہ جو کچھ اس طرح کی مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں ان پہ کام کیا جائے کہ یہاں پہ رائٹس ہیں مائنورٹیز کو, آپ ان پہ کسی قسم کا جی اب دیکھیں ہم ان کو پروٹوکول پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کی مذہبی جو تہوار ہیں حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے. حکومت کو آپ میری بات کو سمجھیں, حکومت کو ان لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. اور جبکہ ہمارے جب ایونٹس ہمارے جو تہوار آتے ہیں, آپ اگر میں اس ملک کا نام بھی اپنے منہ سے نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں تو اس ملک کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتی, تو جب ہمارے تہوار آتے ہیں تو وہاں پر وہ کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, ان کو ان کی تشدد کیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کسی قسم کا فریڈم ہے ہی نہیں. آپ کے پروگرام کا ٹاپک ہٹ جائے گا. جس کنٹری کی آپ بات کریں اصل میں وہ جاہل ہیں, وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, باشعور نہیں ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے لوگ باشعور ہیں. حکومت نے مائنورٹیز کو جتنے پاکستان میں رائٹس دیے اتنے کہیں نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ کوئی مذہب کا نام لے کے آگے آ کے کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے اور پھر جب اس پہ قانون آئے تو وہ اس شیلٹر میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. حکومت اس سطح پہ کمیٹی بنائے کہ اس طرح کی جو جیسے کالی بھیڑیں ہیں ان کو باہر لایا جائے, کہ جو رواداری جو ہمارے پاس ایک رائٹس ہے مائنورٹیز کو ان کو اور بڑھاوا ملے. دیکھیں دنیا میں پاکستان کا نام ہے کہ یہاں پہ ایسٹر کا جب تہوار آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے لوگ ہمارے مطلب گورنمنٹ کے جو ہمارے الیکٹڈ جو نمائندے ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں, اپنی پریزنس وہاں پر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آئے تھے آپ کے تہوار میں, ہم آپ کے ساتھ بھرپور آپ لوگوں کی خوشی میں ہم لوگ شریک ہیں. اور جس کنٹری کے آپ ہم تو ان کا نام بھی نہیں لیتے کیونکہ وہ نام لینے کے لائق نہیں ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, ہمارے پڑوسی ضرور ہیں لیکن ہم نے بینگ اسلام ہمیں سکھاتا ہے پڑوسیوں کے حقوق, ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے. تو ہماری طرف سے ہمیشہ ہم ابھی بھی نبھا رہے ہیں, لیکن ان کی طرف سے ابھی بھی جو ہے ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ ان کی طرف سے ہمیشہ نفرت لسانیت کو وہ فروغ دیتے ہیں, اور مودی صاحب اس لسانیت کی وجہ سے ہی تو اقتدار میں آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جیسے اب امریکہ سے تبدیلی شروع ہو گئی ہے
تو عنقریب اس طرح کے جو لسانی مائنڈ کے جو پولیٹیشین ہیں، جو لسانی مائنڈ کے دنیا میں مسلط ہیں، جیسے ابھی عنقریب آپ سنیں گے کہ ساجد آپ نے بہت اچھی بات کی پولیٹیشین، میرا خیال سے وہ جو چائے والے ہیں وہ کہاں پہ ان کو پالیٹکس آتی ہے، وہ تو بس وہ اپنی چائے بیچتے رہے، میرے خیال سے ان کے لیے زیادہ بہتر ایسے ابھی دیکھیں نا، ابھی ٹرمپ کا مجھے نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ صاحب اب اور رہ پائیں گے، ابھی کچھ رزلٹ اور آنے، جو بائیڈن آپ دیکھیں گے کہ منتخب ہو جائیں گے، وہ نیو امریکن صدر، یعنی کہ امریکہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری خطے میں، پوری دنیا میں اب شاید تبدیلی آئے گی، جی بالکل اچھے لوگ اب آئیں گے. میں سمجھتا ہوں 2021 کے بعد پوری دنیا پہ کچھ اچھے معاملات آنے والے ہیں. چلیں اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وکیل صاحب آپ بتائیں، ہم بات کر رہے تھے اس کیس کے حوالے سے، تو آپ کچھ بتا رہے تھے. جی جیسے ساجد نے کہا کہ پسند کی شادی کرنا ان کا بالکل حق ہے، اور چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو، چاہے وہ مسلمان ہو، آپ اگر اپنے مذہب کو بدلتے ہیں کاؤنسلنگ کرنی ہوگی اپنی مرضی سے، تو آپ کے اوپر کوئی قانون آپ کو زبردستی اپنا واپس اس مذہب پہ نہیں لے کر آئے گا. میں ایک بات اس میں ایڈ کروں گا، اس میں ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہوگی. ہماری جیسے این جی اوز ہیں، ان کو وہاں سیمینار آرگنائز کروانے ہوں گے. ایسے ہی ایڈوکیٹ صاحب وہاں پہ جا کے لوگوں کی اویئرنیس کرنی ہوگی کہ ویسے بھی اس خاتون کی، آپ کی بہن بیٹی کی شادی تو ہونی تھی، اگر اس نے کر دی تو آپ بجائے ان کو مار دیں دونوں کو، آپ ان کو زندگی میں اور خوشیاں پرووائڈ کریں. وہ اپنی زندگی، ازدواجی زندگی میں ایک دن تو ان کو آنا تھا، اب بجائے اس کے کہ ماموں نے بھانجی کو قتل کر دیا. ایسے ہی ہمیں اس طرح کی خبریں بہت ساری سننے کو ملتی ہیں. تو اویئرنیس کی کمی ہے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو بتایا جائے. کی کمی ہے سب سے بڑی بات. ایجوکیٹڈ ہوتے تو میرے خیال سے وہ اس طرح کا مطلب اقدام نہیں اٹھاتے کہ میڈیا پہ آ کے اپنے گھر کی عزت نیلام کرنا، کورٹ میں اپنی بیٹی کو جو ہے لے کر جانا. ٹھیک ہے، اس نے شادی کر لی، آپ کی مرضی کے خلاف کی ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا پورا اختیار ہے، لیکن اس طرح سے کرنا یہ بھی غلط ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں ایڈ کروں گا، ہم نے یہ بات کر لی کہ بھائی قانون بھی اجازت دے رہا ہے اور اسلام بھی اجازت دے رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر بھی بینگ ایڈوکیٹ میں آپ کو بتاؤں گا. تو حقیقت یہ ہے، اگر یہ یوتھ ہمیں سن رہا ہے تو یہ سن لیں، جس نے شادی نہیں کی، پسند کی، اس میں قسم سے 90% سے ابو کھلا لینے آتی ہیں لڑکیاں. یس، آج بھی میں آپ کو ملیر کی پوزیشن بتاؤں، صرف ملیر ڈسٹرکٹ ہے جو، اس میں 2000 سے زیادہ کیسز کھلا کے دائر، اور ان میں سے 80% وہ ہیں جنہوں نے فری ول کی تھی، کورٹ میرج کی تھی. ایک بچہ ہو گیا، 2 بچے ہو گئے، بچہ نہیں ہوا، اس کے بعد 2 سال 3 سال 4، زیادہ سے زیادہ یہ شادی ہماری نظر میں 5 سال چل رہی ہے. مطلب کہ جو مطلب پیرنٹس کے خلاف یہ اب یہ نیچرل فنامنا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. حقیقت یہ کوشش یہ کریں کہ وہ جو لڑکی ہے، جو لڑکا ہے، اپنے دونوں پیرنٹس کو منوا لیں. کوشش یہ کریں، نہیں تو رنج تو اس کی دل میں بھی رہے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے کچھ وجوہات ایسی بھی کریٹ ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکا بھی جو ہے مینٹلی پریشر میں آ جاتا ہے، اور لڑکی بھی پریشر میں آ جاتی ہے، کیونکہ جب دونوں فیملیز ان کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتے، ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، تو تب جا کے میرے خیال سے اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. اور پھر جو ہے اگر بچے ہو بھی جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو تب بھی جو ہے نا وہ ایک فیملی کا پریشر کہ تم نے بچہ بھی ہو گیا اور تم واپس آ جاؤ، ان کو دے کے آ جاؤ. تو ایک یہ میرے خیال سے بہت بڑی ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. مطلب دونوں طرف سے ان کی جو فیملیز ہیں وہ سپورٹ کرنا چھوڑ دیتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کی ہے تو آپ چلاؤ. تو وہ جو نوجوان ہے وہ سروائیو کرتے تو دونوں میاں بیوی کے بیچ میں دونوں ہی طرف سے اختلاف بڑھتا ہے. اسی اختلاف کی وجہ سے طلاق کا ریشو جس طرح آپ نے کہا کہ بڑھتا جا رہا ہے. تو وہی گھوم پھر کے وہی بات آ رہی ہے کہ اگر فیملیز دونوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور راضی خوشی سے ان کو انٹرٹین کرتی ہیں، لیٹ سپوز اگر بچے کو جائیداد کا حصہ دیا جاتا تو وہ معقول روزگار کرتا تو گھر کا جھگڑا نہ ہوتا. ایسے ہی خاتون کے جو برادر ہیں یا ان کی جو فیملی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے تو میں سمجھتا ہوں وہ 5 سال شادی نہیں، فار ایور شادی چلے گی اور پوری زندگی چل سکتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی یہ ایک بات ہمارے یہاں کریٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جی بڑا کوئی گناہ کر دیا، آفت آ گئی جی اب اس ملک پہ، تو وہ شادیاں پھر اس وجہ سے بھی نہیں چل پاتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. وکیل صاحب میں آپ کی طرف پھر سے آؤں گی. یہ جو آج کل جو چیک باؤنس کی جو کیسز جو ہے جھوٹی ایف آئی آر ان پہ درج کرائی جا رہی ہے، فراڈ جو ہے اس میں 420 اور اس طرح کی، اگر کوئی جو ہے کوئی صاحب جو اگر کوئی بندہ اپنا چیک کسی کے پاس امانتاً دے دیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کیش پیمنٹ دے دوں گا، میرا چیک مجھے واپس ریٹرن کر دیے گا پیمنٹ کے بعد، اور وہ صاحب اگر جو ہے مطلب اوپر نیچے کہہ رہی کہ آپ انہوں نے پیمنٹ لے لی ہے اور چیک ریٹرن نہ کرے، اور وہ جاتے کے ساتھ جو چیک باؤنس کے مطلب چیک باؤنس بھی کرا دے اور ایف آئی آر بھی جو ہے تھانے میں جا کے کٹوا دے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس میں پہلے تو جو چیک باؤنس ہوتے تھے ڈائریکٹ ایف آئی آر ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ ایسا ہی جیسے آپ نے خود ہی بول دیا
کہ امانت کے طور پر جب ہم نے چیک رکھا, پیسے بھی دے دیے, پھر آپ واپس کر دیں. یہاں ہر 10 لوگ میں سے 1 لوگ آج کل فراڈی ہو گیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بس میں خود نہیں کر رہا, کیونکہ نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ 5-6 تو ہم بھی بیٹھے ہیں نا, تو اس لیے میں نے کہا کہ ہر 10 میں حقیقت ہے یہ, ٹھیک ہے. ہر کوئی شارٹ کٹ سے امیر اور کروڑ پتی بننا چاہتا ہے, لیکن اس کو اس کے نیگیٹو کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا چلنا ہے. تو اس لیے ابھی آئی جی سے لے کر یہ نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ ایسے کیسز میں پہلے ایس ایس پی خود انکوائری کرے گا, دونوں بندوں کو بلائے گا, ٹھیک ہے, جس کی چیک ہے اور جس کے پاس ہے ان کو دونوں کو بلائے گا, دونوں کو بیٹھ کر پوچھے گا. اگر اس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ نہیں ہوگی, لیکن یہ ہو رہا ہے, تقریباً یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر 10 لاکھ کی چیک ہے, 50 لاکھ کی چیک ہے, تو میں نے 1 لاکھ دے دیا ایس ایچ او کو, تو وہ تو آنکھیں بند کر کے ایف آئی آر کٹ رہا ہے. تو اس سچویشن میں بندہ اپنے آپ کو پروف کیسے کرے, یہی تو میرا سوال ہے. ایویڈنس چلتی ہے کیس, چلو ایف آئی آر تو ہو گئی, ایف آئی چیک تو اس بندے کے پاس ہے, اور جو جس نے پیمنٹ دے دی ہے وہ تو اس کے تو ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں, قانون کی نظر میں تو وہ کرپٹ ہو گیا ہے. تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کورٹ میں اور جو ہے پولیس کے سامنے پروف کرے؟ 100% پروف ہو جاتا ہے, وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ ایویڈنس کے بنا پر چیک دیے, وکیل کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, دونوں دیکھیں, پہلے بیل نہیں ہوتی, جوڈیشل میجسٹریٹ, یہ میجسٹریٹ ٹرائل ہے, ٹھیک ہے, 3 سال اس کی سزا ہے, جھوٹے کتنے کے بھی چیک ہو, ٹھیک ہے, ہو گئی بیل رد کی, لیکن سیشن کورٹ سے مل جاتی ہے, وہ رد کرتا ہے, ہائی کورٹ دے دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آج کل یہ جو کیس ہیں چیک باؤنس والے, یہ ماڈل کورٹ بنائی ہوئی ہے, ان میں چل رہا ہے. 3-4 ساڑھے 4 مہینے کے اندر ٹرائل چل کر ختم ہو جائے. تقریباً یہاں جھوٹے کیس میں باؤنس چیک میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. اچھا جی, وہ ڈسپوز آپ بری ہو گئے ہیں. تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پروف کریں؟ ایویڈنس چلتی ہے. اچھا, ہاں, ایویڈنس آپ فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھ رہے ہوں, لیکن یہاں کچھ اور ہی ہے. جتنے وہ گواہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے روبرو اس نے مجھے چیک دیا, یہ پھر ان کا کراس ہوتا ہے. کراس کوشچن جو جوابدار کا وکیل ہوتا ہے وہ کمپلینٹ سے کراس کرتا ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں فیض صاحب, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ایس ایس پی جو اپنے پاس بلاتا ہے, اب یہ قانون آیا ہے, تو اگر ایس ایس پی آفس سے کال نہ آئے اور وہ بندے سے مطلب دونوں پارٹیز کو اپنے سامنے بٹھا کے ان سے نہ سوال کیے جائیں, تو اگر اس طرح کی صورت میں اور ایف آئی آر بھی ہو جائے, تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے اس میں حق میں, کیونکہ وہ تو پھنس گیا اس میں, وہ کمپلین لگائے. سب سے پہلے آپ کا جو پرانا والا سوال کہ بھائی امانت کے طور پر ہم نے دیا, جیسے ہی دے دیا, اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں میل آ گیا ہے, تو وہ اپنا سول سوٹ فائل کرے گا. سول سوٹ چیک کہ میری ان سے یہ لین دین تھی, ان کے بہاور میں نے یہ پیسے دے دیے, اب مہربانی کر کے میری چیک کینسل کی جائیں. پھر بینک کو پارٹی کرتے ہیں, ایس ایچ او کو حد کی پارٹی کرتے ہیں, اور اس بندے کو جس کو ہم نے چیک دی ہوئی ہے, سوٹ فار کینسلیشن آف چیک, اس میں پورا اماؤنٹ لکھتے ہیں. کیونکہ میرے پاس اس طرح کا ایک میٹر آ چکا ہے, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں تاکہ ان کو میں جو ہے بہتر طریقے سے میں گائیڈ کر سکوں. ایف آئی آر کٹنے سے پہلے اگر کینسلیشن آف چیکس سول کورٹ میں فائل کیا جائے تو پھر اس کا ایف آئی آر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ ان کا میں نے لیٹر بھی دیکھا تھا, باقاعدہ انہوں نے مجھے لیٹر دیا تھا, ان کے پاس بینک کی ایک ریسیونگ ہے جس میں انہوں نے اپنا وہ جو چیک تھا وہ اسٹاپ کرا دیا, لیکن اس چیک کو پھر سے بینک نے باؤنس کر کے اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کروائی ہے. نہیں, بینک جو باؤنس کرتی ہے نا, اس میں ریزن لکھتی ہے, انسفیشینٹس آف فنڈس, یا آپ خود ان کو اسٹاپ پیمنٹ کرواتے ہیں, 6-7 اس میں ہوتے ہیں, وہ کرتی ہے. اس کے اوپر اگر انسفیشینس آف فنڈ ہو تو ایف آئی آر اس پر ہو سکتی ہے, لیکن جو بھی ریزن لکھتی ہے بینک, اور چیک اگر اسٹاپ کرا دیا ہو کہ آپ اس کی پیمنٹ نہیں ہو سکتی, پھر تو اس میں یہ لکھ کر دیتے ہیں نا کہ کیوں ہوئی, یہ کرتے ہیں کہ بھائی مالک جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر خود پیمنٹ اسٹاپ کر کے, تو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. لیکن پولیس کاٹتی ہے نا پیسے لے کر, نہیں ہو سکتی نا ایف آئی آر, ہو نہیں سکتی لیکن ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی کیسے ہو گئی ان پہ ایف آئی آر؟ ہوتی ہے. بس فی الحال کیا ہوتا ہے کہ جب تک 3-4 مہینے ٹرائل چلے, کیس ختم ہو, نہیں اس پر آئے کیس, تب تک تو وہ بندہ تو بیچارہ فی الحال تو چلا گیا نا لاکھوں میں خرچوں میں. ہاں ظاہر سی بات ہے, ایک ذہنی ٹارچر, فیملی پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ایک وہ اندر آپ کو بتائیے جب کسی کو جیسی ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت خطرناک وہ بھی سچویشن ہوتی ہے, میں سمجھ سکتی ہوں ظاہر ہے. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ اس طرح کی کیسز میں بھی کافی اضافہ ہوا جا رہا ہے, چیک باؤنس اور اس طرح کے جو ہے جھوٹی ایف آئی آر. ہاں, جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ ریشو ایسا بڑھ گیا ہے کہ فراڈ کرنے لگ گئے ہیں لوگ, جس پہ سائبر کرائم اور بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے,
تو آہستہ آہستہ ہی چیزیں بنتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے تو بہت جلدی ایف آئی آر کٹ جاتی تھی, تو اب نہیں کٹتی. اگر جلدی کٹتی تھی تو لیٹ سپوز مطلب فیک ایف آئی آر زیادہ کٹ ریشو بڑھ گیا ہوگا. ہماری اور تو اگر آپ کسی چیک باؤنس کی ایف آئی آر خود کرانے کے لیے جائیں تو پہلے تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایس پی کی اپروول ہوتی ہے, پھر ایس ایس پی کے پاس جایا جاتا ہے. کبھی تو پولیس ہماری اتنی اوبیڈینٹ ہو جاتی ہے, کبھی تو اتنی نالائق ہو جاتی ہے کہ وہ بس آؤ اور کاٹو اور جاؤ. کچھ حکومتوں کا بھی میں کہوں گا کہ اس میں فیلئر ہے کہ پولیس ریفارم کی باتیں تو کی گئیں, وفاقی حکومت نے بھی کی, سندھ حکومت میں, لیکن ابھی تک اس میں کوئی عمل نہیں ہو پایا. جیسے ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ بالا افسران ہی اگر چھوٹے افسران کو شیلٹر دیں گے یا ان کو سیف سائٹ دیں گے, اگر ان کو کہتے ہیں نا آٹے میں سے بال کی طرح نکال کے اگر اس کرپٹ ایک بھیڑ کو آپ لے آئیں گے تو بہت سارے سے سبق سیکھیں گے. تو وہ نہیں کریں گے کرپشن, وہ کسی کا زیادتی نہیں کریں گے, ہمارے اصل میں اس طرح کا کوئی رول ماڈل بنا نہیں ہے نا آج تک. اگر کوئی افسر اس طرح کا بن جائے نا تو ہمارے اور جو ہمارے جو کالی بھیڑ ہے, جو ہمارا جو سسٹم جو چلتا ہوا آ رہا ہے, میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی جو سدھر جائے. وہ لیکن بہت سارے افسران نیہا بہت سارے ایسے افسران رہے ہیں لیکن بدقسمتی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی ویسے ان کا مسئلہ چل رہا تھا بہت پہلے, تو اس طرح کے افسران پھر سیاست کی نظر بھی ہوتا ہے. یہ چیز میری نظر بہت غلط ہے کہ آپ کسی کو جو ہے اس طرح کی نہیں ہراساں کر سکتے. اور خیر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ اسی کے سلسلے میں کہہ رہا تھا لیکن بات آپ کے اس میں بھول گیا. اچھا تو جی ساجد آپ. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں حکومتوں کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی عملی کام کریں کہ پولیس میں جو اس طرح کے لوگ ہیں, کیونکہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بڑی ایکٹیو ہیں, اس طرح کے لوگ تھانوں میں آنا جانا رکھیں, دیکھیں کہ وہاں پہ عوام کے ساتھ بیہیویئر کیا جا رہا ہے, کیا عوام کی جیسے ابھی آن لائن ہو گیا ہے, ایک صاحب کا سی این ایس گم جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی کہا جاتا ہے لائیں جی 500 روپے دیں. ہاں ایف آئی آر کٹوانے کے 500 ہوں گے یا 1000 ہوں گے, اور پھر ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو مطلب ان کا مائنڈ جو ہے وہ کرتے ٹریپ کرتے ہیں کہ ایک کچی ایف آئی آر بھی ہوتی ہے 500 اور 1000 ایک پکی ایف آئی آر. پھر آپ نے یہ کچی کروائیں گے تو آپ کہتے لگے, پکی کروائیں گے تو آپ کے اس کے ڈبل ہو جائیں گے. 500 1000 تو تھانے میں صرف آنے کے لیتے ہیں. دیکھیں درخواست آپ لے جائیں, آپ خود تجربہ کریں, کسی کو بھیج دیں اپنے کسی ملازم کو ہی نا, بھائی یہ میری چیز گم ہو گئی ہے یا یہ موبائل مجھ سے چھین گئی ہے روڈ سے, یہ لیں درخواست, ریسیو کر کے دیں گے. ہاں بھائی 1000, اگر 1000 کے بغیر کاٹے نا تو میں 5000 سوشل ایکٹیوسٹ. بالکل ایڈوکیٹ صاحب, ہم تو یہ کرتے ہیں جب بھی مجھے پتہ ہے نا, ہم عام عوام بن کے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں سر یہ ہمارا مسئلہ ہے, تو وہ عام عوام کی طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں لائیں جی 500, پھر ہم کہتے ہیں یہ 500 کس چیز کے, حکومت ہم سے نہیں لے رہی. پہلی بات تو ان کے ایٹیٹیوڈ اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا تو خیر اگر میں جاؤں تو میں تو کبھی خدا نخواستہ ویسا کرے اور میں تو کبھی بھی واپس دوبارہ تھانے کی شکل نہ دیکھوں. آپ کے چینل کے توسط سے میں پولیس کی مینجمنٹ اور بالا افسران کو یہ بھی ایک ریکویسٹ کروں گا, موذبانہ گزارش کہ تھانوں میں اپنے آفیسز میں آپ اپنی چیئرز, اپنی جو معاملات ہیں وہ تو عوام کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ, ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے. بہت ساری لیڈیز آتی ہیں لیکن ان کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں میسر نہیں ہیں. آپ ان کو ایون کوئی فرنیچر تو وہاں پورا کریں. بجٹ کہاں جا رہا ہے, بجٹ کی اگر خرد برد ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک نظام بنایا جائے. گھنٹوں وہاں پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. جس طرح کورٹس میں کھڑے رہتے ہیں اسی طرح تھانوں میں کھڑے ہوئے. ایک خاتون معمر ضعیف خاتون کھڑی ہیں لیکن اس کو کوئی بلا کے یہ نہیں کرا اماں آپ یہاں بیٹھیے, یا لیڈیز کے لیے الگ سیٹیں نہیں ہیں, سب بیٹھے ہوئے. اب خاتون با پردہ ہے, وہ آ کے مردوں میں نہیں بیٹھ سکتی, آپ ان کے لیے سیٹیں, جیسے آپ نے لیڈیز پولیس میں امپرومنٹ کی ہے تو تھانوں پہ توجہ دیں خدارا, ان کے انفراسٹرکچر پہ توجہ دیں. یا اگر یہ کام بھی ہمیں سوشل این جی اوز کو کرنا ہے, ایکٹیوسٹ کو کرنا ہے, ہمیں الاؤ کریں, ہم آپ کے تھانوں کو بھی اچھا کر دیں گے, ہم وہاں کی آپ کی فرش بھی ڈلوا دیں گے, ہم دیواروں کو پینٹ بھی کروا دیں گے. تو میں اس پہ بھی یہ میری گزارش ہے تمام اداروں سے. بہت خوبصورت بات کی ساجد آپ نے کہ اگر ہمارے اعلیٰ حکام, ہماری گورنمنٹ اس چیز کی پرمیشن کرے کہ اس طرح کے این جی اوز کو جو ہے الاؤ کیا جائے وہ تھانوں میں جا کے, اس طرح کے اسکولس کا بھی نظام آپ کے سامنے ہے, اور ان کو پرمیشن کیا جائے کہ یہ جا کے جو اندرونی نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو یہ میرے خیال سے ایک اچھا آپشن ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی, ہماری جو ہے ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی, اور ہم اس طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم لوگوں نے پسند کی شادی پہ بھی بات کی, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی.
अच्छा, हर जगह पे कहा जाता है पुलिस ही करप्ट है और वाक़ई माना जाता है कि पुलिस करप्ट है। लेकिन अब मेरा सवाल है वकील साहब से, क्योंकि ज़ाहिर है आप खुद भी लॉयर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लॉयर्स जो होते हैं उनकी भी कहीं न कहीं कोई ना कोई गफलत होती है ना? बहुत। मैं भले खुद एडवोकेट हूँ, लेकिन हम में भी ये बहुत एक ऐसे देखिए, पहले अब भी लॉ को, एडवोकेट्स को लॉर्ड प्रोफेशनल बोला जाता है, सही है, यूरोप से लेकर एशिया तक, लेकिन हमने खुद उनको बर्बाद कर दिया है। क्या होता है, बहुत से बाज़ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम देकर, कॉपी करके, नकल करके एलएलबी कर ली, वकील बन गए। अब वो करते हैं फ्रॉड लोगों से। कोर्ट में कौन आते हैं? कोर्ट में मजबूर और परेशान आते हैं। अब हम उनको ज़्यादा परेशान करें, ज़्यादा मजबूर करें, उनके बेचारी जी हाँ, जी फायदा हाँ उठाते भाई, हुए जजों के नाम पर पैसे लेना, सरकारी वकीलों के नाम पर, हाँ लेते हैं सरकारी वकील लेते हैं, लेकिन उनके नाम पर वो 1,000 ले, आप उनके लिए 50,000 लो, अपने जेब में रखें, आप फीस अलग लें, और जब तक केस चलता रहे आप उनको ऐसे धो दें कि वो बेचारा खुदकशी पर। लेकिन वकील साहब, जैसे आपने कहा कि सरकारी वकील, उनकी तो गवर्नमेंट की इससे सैलरी आ रही होती है, तो उनको क्या ज़रूरत ऐसी पेश आती है कि वो जो है फिर भी एक गरीब जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपना घर बेच दे, अपनी चीज़ें गिरवी रखवा दे, अपना सब कुछ बर्बाद कर दे, वो ऑलरेडी इतनी टेंशन में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के वकील को भी, अपने वकील को भी उसे पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी नौबत क्यों आती है? देखे ना, मुझे एक, बल्कि तकरीबन होता रहता है कि भाई सरकारी वकील को तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने अपने क्लाइंटों को बोला था कि अगर सरकारी वकील को हम दें तो बाकी ये वकील किस काम का? मैं जो आपसे फीस लूँगा तो फिर किस काम की है? बिल्कुल सही बात है। सरकारी वकील को क्यों दे, जब हम डिफेंड ही सरकारी वकील को करेंगे, डिफेंड तो आपने करना है, उनको करना है। हाँ, सरकारी वकील। आपको वकील साहब कभी इस तरह का कोई, जैसे आपके सामने केस आते रहते हैं अक्सर, कोई बंदा जो है वाकई इनोसेंट है और आप लोग जो है मुजरिम के साइड पर है, चालान पेश हो गया, सब कुछ हो गया है, क्या आप लोगों को कभी उस जो इनोसेंट बंदा है उस पर कभी कोई तरस नहीं आया कि मैं इसकी सपोर्ट में कुछ बोल जाऊं? कभी इस तरह से आपकी ज़िंदगी में इस तरह कोई आता है? हुआ? बिल्कुल बिल्कुल आता है। और आपने अपने ही क्लाइंट को जो है जेसी करवा दिया, आपने उसके खिलाफ जो ना अपने जो आप मतलब एविडेंसेस है वो नहीं, आपने पेश कर दिया। हमने अपने क्लाइंट के खिलाफ नहीं हुए, बाकी हाथ ऊपर करके विड्रा हो गए वकालतनामे से, ये हुआ है मेरे साथ। तो लॉयर ने वो, सॉरी, आपके जज ने कभी नहीं पूछा कि ऐसी क्या नहीं, वजह? जज का काम ही नहीं है ये पूछना, जज का काम ही नहीं है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वकील दूसरा क्यों आया है। जज का काम है भाई प्रिजाइडिंग करना केस को, वकील का काम है वहाँ बात पहुँचाना, ये सही। हाँ, इसमें जज का काम नहीं होता। क्लाइंट की मर्जी है, कोई भी वकील कर ले, कल चेंज कर ले, नेक्स्ट डेट पर और चेंज कर ले, क्लाइंट की होती है। लेकिन इसमें मैं अगर नया, आप सॉरी एडवोकेट साहब आपको इंटरप्ट जी किया, जी, लेकिन मैंने वकीलों की, अपनी नेहा ने बात की कि देखें करप्शन एक हर तरफ है, ठीक है, हर मकातब फ़िक्र में ऐसे लोग हैं, तो एक कुछ आटे में नमक के बराबर के लोगों की तरह आप पूरे डिपार्टमेंट को या पूरे शोबे को आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन आपने बात की कि क्लाइंट जब चाहे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ वकला ऐसे भी हैं, कुछ वकील हजरात ऐसे भी हैं कि जो क्लाइंट का, जैसे आपने कहा कि जूस निकाल देते हैं, कि वो अपने बर्तन बेच देता है, अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, लेकिन वो उससे पैसे ले रहे हैं, उसका अभी तक मतलब 10 साल हो गए उसका केस चल रहा है। तो क्या वो वकील की नाअहली है या हमारे जुडिशरी सिस्टम में रुकावटें हैं? जुडिशरी सिस्टम, अच्छा, वो इसलिए कि अभी 2019 से मॉडल कोर्ट्स क़याम की गई सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने। अब वो मॉडल कोर्ट, क्रिमिनल मॉडल कोर्ट अलग है, फैमिली मॉडल कोर्ट अलग है, और सिविल की मॉडल कोर्ट अलग है कि भाई 5-5 साल 10-10 साल से जो केसेस चल रहे हैं उनको 4 महीने 3 महीने 1.5 महीने में ख़त्म करो चलाकर। तो अभी ये, जी हाँ जी हाँ, अब ये है मॉडल कोर्ट, फिर अच्छी बात। वो उस कोर्ट को बिल्कुल मॉडल जैसा भी बनाया गया है, अच्छी कोर्ट बनाई गई है, डिसेंट जी, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो थोड़ा बहुत खर्चा किया है। जी थोड़ा बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एक कहावत थी कि बाप ने केस दाखिल किया था, वो बाप मर गया, फिर वो बेटा, अब शायद वो नहीं, अब नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। मतलब मॉडल कोड है। अच्छा, फिर तो रियली अप्रिशिएट, जुडिशरी में चेंजिंग है, बिल्कुल है। अच्छा, चलिए, ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है जी। मतलब आप मुझे, हम चेक बाउंस की भी बात कर रहे थे, हमने हैरेसमेंट की भी बात की, शादी की भी बात की, इसके अलावा मतलब क्योंकि लॉयर साहब आपका एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अपनी फील्ड में, कोई इस तरह के केसेस आपने अपनी लाइफ में कोई इस तरह का केस किया हो, मतलब डील किया हो, जो आज तक आपको याद हो? मतलब कोई ऐसा, हाँ, कोई ऐसा हार्ड केस, कोई ऐसा कि जिसमें आपको जान की धमकियाँ आई हो?
یہ تو بہت مرتبہ ہوا ہے. اچھا نہیں کوئی ایک ایسا تو کیس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا اور آج تک وہ مطلب وہ میموری بن چکا ہے. وہ میموری بن چکا ہے کہ وہ بھولتا نہیں بندہ ایک مرڈر کیس تھا. 15 سال کے لڑکے نے اپنے دوست کو چھری سے مارا تھا. دوستی میں جو ہو جاتا ہے تو وہ 6 سال جیل میں رہا. میں آیا 2018 میں, مجھے ان لوگوں نے وکیل کیا. کیس آدھے سے زیادہ چل چکا تھا. صرف ایک آئی او اس میں بچا تھا جس کی ایویڈنس کراس کرنا تھا ہمیں. تو آئی او تقریباً ہماری فیور میں آ گیا کراس کے حساب سے. ہاں چھری نہیں تھی وہ لیکن ماڈل کورٹ میں وہ کیس چلا. 6 سال سے چل رہا تھا. 6 سال سے لڑکا, وہ 21 سال اس کی ایج ہو گئی اور ڈپلوما بھی کر لیا اس نے جیل میں. جی ایسوسیٹ ڈپلوما 3 سال کا. تو جب ججمنٹ 2019 میں آئی, ابھی 1 سال کا کیس ہے پرانا, تو جب اس کو 22 پیجوں پر ججمنٹ آئی تو اس کو جی ہاں اس کو سزائے موت ملی. لیکن اس کی مدر کو میں نے بول دیا تھا کہ یہ پورا کیس ایسے چلا ہوا ہے, میں چلاؤں گا آئی او, لیکن خطرہ ہے. لیکن آئی او اتنا اچھا چلا, ہماری پوری فیور میں آیا. ہم نے سمجھا یہی پلی لے کر جج صاحب ہو سکتا ہے. تو لیکن اس کو سزا ہوئی. یہ مجھے یادگار ہے. اس کی ماں بہت رو رہی تھی, لیکن پھر ان لوگوں نے آپس میں 4-5 مہینے کے بعد سزا. دیکھیں نا, قانون نے کمپاؤنڈیبل سیکشن بنائے کہ بھائی کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن مرڈر کیس ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کمپرومائز کر سکتے ہیں. اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو کیا اس بچے کو پھانسی ہو گئی؟ سزائے موت اپنا عمر کے تو اس کو سزا ملی, لیکن 4 مہینے کے بعد ان لوگوں نے اپنا گھر بیچ کر, جو مدعی پارٹی تھی ان لوگوں کو 28 لاکھ ان پر پڑا, جرگہ پرائیویٹ جرگہ جو ہوتا ہے, لے کر پھر ہائی کورٹ سے ان کو چھڑا لیا. تو لائر صاحب آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کیا وجوہات ایسی بنی تھی کہ ایک دوست نے اپنے دوست کو قتل کر دیا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اچھا اور یہ کہتے ہوئے بھی ان لوگوں کی, کیونکہ میں ڈسکلوز ان لوگوں کی اپنی تو نہیں ہے نا بات, فیملی. آج کل اس طرح کی کیسز بہت آ رہے ہیں, مطلب سامنے آپ دیکھیں کہ دوست نے دوست کو قتل کر دیا, اور جو ہے مطلب آپس میں لڑکیوں نے بھی ایک دوسرے کا اس طرح کیا ہوا ہے. یہ اس طرح کی کیسز میں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں میں بات یہ کہوں گا کہ ابھی وکیل صاحب شاید اس ٹاپک پہ آ رہے تھے. شارٹ کٹ, آج کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو شارٹ کٹ چاہیے. لیٹ سپوز ایک بچہ 18 سال میں اس کا CNSE بڑی مشکل سے بنتا ہے, وہ فرسٹ ایئر انٹر میں آتا ہے, تو اس کو کیا چاہیے کہ میں جی فین فالوئنگ بڑھا دوں, میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں. اس اسٹار بننے کے چکر میں تو بہت سارا جیلسی فیکٹر, اور وہ کچی ایج ہوتی ہے, اس میں جذبات ہوتے ہیں, غصہ ہوتا ہے, تو وہ کام ہو جاتے ہیں. اور پھر بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہاں نوجوان ویپن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جب ویپن لے رہے تو وہ گھر میں اگر لے کر جا رہے تو پیرنٹس کیوں نہیں منع کر رہے کہ یہ ویپن آپ کیوں لے کر آئے, اور وہ ویپن دیا کس نے؟ اگر پراپر اس چیزوں پہ کام کیا جائے تو ان کی روک تھام ہو سکتی ہے. جو نوجوان ایک دوسرے کو چھریاں سے وار کر رہے ہیں, یا قتل و غارت کے واقعات نوجوانوں میں پھوٹ پڑے ہیں, یا تھرٹ کے واقعات آ رہے ہیں کہ جی میں آپ پہ تیزاب پھینک دوں گا. ایک ہوتا ہے نا, کسی کے حسن سے جیلسی ہو گئی, کسی کی کار سے جیلسی ہو گئی, کسی کے کپڑوں سے جیلسی ہو گئی, کسی لڑکی سے محبت ہو گئی, وہ لڑکی حاصل نہ ہوئی تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہے. ارے آپ یہ دیکھیں آج کل کے جو ماں باپ ہیں, آج کل کے جو پیرنٹس ہیں ہمارے, وہ چھوٹے بچوں کو گاڑیوں کی چابیاں دے دیتے ہیں. وہ پوری رات کہاں بیٹھ رہے ہیں, کن گیدرنگس میں رہ رہے ہیں, یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ایک اور بات میں کہوں گا نیہا, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا, سب سے بڑا جو فیکٹر دیکھا جا رہا ہے, ابھی ایک انٹرنیشنل ایک سروے بھی آیا کہ کراچی میں, اسپیشلی کراچی میں, کیونکہ ہمارا یہ منی پاکستان ہے, دنیا کی بڑے شہروں میں اس کا شمار ہے, یہاں پہ نوجوانوں کو نشے پہ لگایا جا رہا ہے. یہی میرا دوسرا سوال تھا, کیونکہ جب بندہ خود وہ مطلب ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور وہ نشے کی حالت میں اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے آپ کی بہن ہے, آگے آپ کی والد ہے, آپ کی والدہ ہے, یا آپ کا دوست ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. وہ اپنی اس دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, وہ کچھ بھی کر جاتا ہے, بعد میں اس کو پچھتاوا ساری زندگی کا رہ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہوا. لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ان لوگوں کو ڈھونڈیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں آج کل آئس کا ایک نشہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے. اس آئس کے نشے میں جو ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی, جو ایکسپرٹ ہیں, جنہوں نے لوگ پکڑے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک صاحب محلے میں جاتے ہیں, کسی ایک نوجوان کو ڈھونڈ کے وہ نشہ کرواتے ہیں, پھر وہ نوجوان علاقے پورے نوجوانوں کو نشے میں مبتلا کروا دیتا ہے. ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں. اس پہ حکومت کو بہت ہی اسٹرکٹ ایکشن لینے چاہیے کہ جو ڈرگ مافیا ہے,
ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اپنی، اگر ہمیں نسلیں بچانی ہیں. یہ تو ایک بہت کامن سوال ہے، یہ تو ہم ہر روز ہمارا میڈیا، ہمارے این جی اوز، ہمارے جو فیملیز ہیں، یہ میرے خیال سے روز کی ڈسکشن بن چکا ہے. لیکن جبکہ ہمارا معاشرہ بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. نیہا آپ کراچی کی سڑکوں پہ چلے جائیں، پبلک پلیس پہ چائے کے ہوٹل ہیں، آپ رات کو نکلیں مختلف جگہوں پر آپ کو نوجوان بچے اسکول کالج کے آپ کو وہاں پہ میں نام نہیں لوں گا سگریٹیں پیتے ہوئے ملیں گے آپ کو. اب تو وہ ہر طرح کا نشہ ہوٹلوں پہ پبلک پلیس پہ ہو رہا ہے. اور اس میں پولیس کا بھی ایک کردار ہے کہ پولیس ان کو آئے، ان سے پوچھے، اگر چیزیں برآمد ہوں تو ان کے پیرنٹس کو کال کرے، نہ کہ ان بچوں کو تشدد کر کے لاک اپ کیا جائے. ان دیکھیں کہ ان کو پرووائڈ کون کر رہا ہے. دیکھیں ہم نے پرووائڈر ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتے ہیں. یہی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے پرووائڈر کے پاس جانا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے. یہ جو گدا گر ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. وہ بھی ان کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے کہ اس میں یہ جو ڈرگ جو پرووائڈر جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی جا کے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ایز اے ڈرگ پرووائڈر بھی کہا جا سکتا ہے. ان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ ہماری جو نسل ہے اس کو خراب کرنا. کیونکہ یہی تو جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ چوکوں پہ، اور جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ پورے ان کا ایک گیدرنگ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پہ لوگ پورے کھلے عام وہاں پہ یہ ڈرگ اس طرح کی چل رہی ہوتی ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری جو گورنمنٹ، ہمارے جو حکمران، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس میں نہیں، میں آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن پارکنگ مافیا ایک ہے، اس کو بھی میں کہوں گا کہ پلیز خدا را آپ عوام پہ رحم کریں، آپ غریبوں پہ رحم کریں. آپ ان کے جیب سے 20-30 روپے بھی نکال دیتے ہیں. مطلب گورنمنٹ کی سڑک ہے، وہاں پہ پارکنگ نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ کچھ لوگ آ کے اس کو پارکنگ بنا دیتے ہیں. جی ہم اس سے پیسے دیں، اور لوگ کھڑے میں ویئر کر کے کے ایم سی ڈی ایم سی کی وہ جیکٹیں پہن کے. تو مطلب ہم کہاں، ادارے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑ کے آپ جیلوں میں ڈالیں. آپ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ روڈ بلاک کس نے کیا؟ ان لوگوں نے. اس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوا، ہم اور آپ پریشان ہوئے. تو وہ ایک جگہ پارکنگ کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن اس کو پارکنگ بنا کے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور پیسے بٹور رہے ہیں عوام سے. یہ بھی ایک پورا مافیا ہے ساجد. میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک پوری پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. اس میں آپ کا فیول جو ہے وہ ویسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، اور آپ کی جو گاڑیاں ہیں آپ یہ دیکھیں وہ بھی خراب ہوتی ہیں. یہ پورا ایک بزنس کیا جاتا ہے. اور میں نے تو سنا ہے ان کی ٹائروں سے ہوا نکال دیتے ہیں جو ان کو پیسے نہیں دیتا. تو اب آپ دیکھیں اگر کوئی فیملی کے ساتھ ہے، مافیا بن چکا ہے. پیٹرول تک نکال لیتے ہیں. آپ ہوا کی بات کریں، یہاں پہ تو پیٹرول بھی نکال لیتے ہیں. یہاں کسی کو نہیں بخش رہے. پاکستان شہر میں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے کہ کس طرح جا رہا ہے ہمارا. دیکھیں عوام پہلے ہی مہنگائی سے ستائی ہوئی ہے، لیکن پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو رائٹ ہی نہیں ہے، مطلب کسی نے آتھورائز ہی نہیں کیا کہ وہ گورنمنٹ کی سڑک پہ آ کے بیٹھ کے پارکنگ لینا شروع کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ہر چیز کا ایک لا بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھیں سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ٹھیے پتھارے ہٹا دیے جائیں. آپ نے دیکھا کتنے گھر توڑے گئے، کتنے ٹھیے پتھارے ہٹائے گئے. بالکل ہوا امپلیمنٹ. تو ان چیزوں پہ بھی امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. مطلب سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے. سامنے کھڑی بھی ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا اس وقت بھی، تو ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا. وکیل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی، یہ پارکنگ کے حوالے سے بھی بیچ میں ججمنٹ آئی تھی کہ اس طرح کی جو انلیگل پارکنگز ہیں ان کو سب کو بند کر دیا جائے، اور اگر نہیں کریں گے تو قانوناً ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. بند ہو بھی گئی تھی 1 مہینہ 2 مہینہ، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہو گئی. بھائی سپریم کورٹ نے بھی دیکھ لیا، ججوں نے بھی دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا. پولیس والوں نے اعلیٰ افسروں کو رپورٹ بھیج دی کہ بھائی یہ تصویریں دیکھیں بند ہو گئی. اس کے بعد ہو رہا ہے. اس میں عام آدمی انوالو نہیں ہے. پارکنگ دیکھیں نا، یہ بالکل ریٹن میں کانٹریکٹ ہوتا ہے. کے ایم سی اور ڈی ایم سی دیتی ہے اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے. تو اس میں بالا افسر ان کے انوالو ہیں، ایسے نہیں ہیں. اور یہ پرسنٹ کے حساب سے سب کے پاس جاتا ہے. سر اس میں تو تھانہ بھی انوالو ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں. جی جی بالکل بالکل سب انوالو کے ساتھ کیا جاتا ہے. بالکل ظلم ہے یہ. بالکل اس لیے تو مطلب ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ وہ کچھ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے ہو گیا، انہوں چیک اینڈ بیلنس بھی ہو گیا، لیکن جو ہمارے جو لائرز ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ بھی ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے نا، آپ لوگوں کی ان کے خلاف پٹیشن لگانی چاہیے. لگاتے ہیں تقریباً ہماری ملیر کوٹ کے آگے پانی آ جاتا ہے یا لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پٹیشن لگا کر کے ای والوں کو یا ڈی ایم سی والوں کو بلاتے ہیں خود ان پرسن. وہاں تو پارکنگ کا ہم نے آگے تو مسئلہ ہوتا تھا، لیکن کورٹ کی بلڈنگ کے پیچھے
रेलवे ट्रैक है, उसके साथ ही प्लाट है, वहाँ पार्किंग करवा दी। मुझे एक सवाल एडवोकेट साहब, अगर आप बुरा ना माने, आप जैसे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आप में जो अभी नेहा ने कुछ देर पहले आपसे पूछा कि सोशल आप लोग काम करते हैं, आप गरीबों की फलाह करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको ऐसे ही है ना फ्री में मशवरे देते हैं, उनसे फ़ीस नहीं लेते, तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो मुआशरे के ये जो इश्यूज़ हैं आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कानून आपने पढ़ा है, तो आप इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ आपका कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी जत्था, कोई ऐसे कोई ग्रुप आप लोगों ने नहीं बनाया कि कुछ आपके 10-15 लोगों की टीम हो कि इस तरह के इकदाम जो करे उस पर जाके पटिशन दाखिल उसको उठवा दिया? आप तो हरकत में आ सकते हैं। होता है बिल्कुल, और ये हरकतें करते ही वकील हैं। जी जी, वकील ही करते हैं, हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पिटीशन हम लगाते हैं। बिल्कुल जी, इनके खिलाफ आप लगाएं कि जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हमारे, क्योंकि हम फोकस तो कराची को ही देंगे, पूरे सिंध को देंगे, पूरे मुल्क को देंगे, लेकिन रह यहाँ रहे हैं तो पूरे कराची में मैं सबको कह रहा हूँ, अगर किसी के भी इलाके में ऐसा कुछ है तो हम उनके इलाके की वजह से उन इलाके को अच्छा बनाने के लिए हम फ्री में पिटीशन करने के लिए भी तैयार हैं। हमसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी जो हमारे सिटीजन हैं उनके पास मतलब लोग चाहते भी हैं लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है, मतलब वो किस हैसियत से जाके करें। एक तो वही ना कि उनके दिल में एक डर, खौफ, कोर्ट जाएंगे कि हमारे पैसा खर्च ना हो जाए, थाने जाएंगे उनको पुलिस का बिहेवियर और वहाँ पे भी रिश्वत का एक खौफ। तो इस तरह की जो आपने बात की कि हम अपने ही बलबूते पे, अपने ही बिहाफ पे हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा सवाल होगा तो मैं सब प्रूफ ले आता, आपको तो बता था कि ये पिटीशन हम लगाते हैं। मैं आपको बताऊं नेहा, हम जिंदा दिल कौम हैं और इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बाहर से, दुनिया से पढ़ के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस वतन की मोहब्बत में काम करने के लिए। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा, डॉक्टर हिना हैं, तो जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पाकिस्तान में आना है, अपने मुल्क में आके काम करना है। रज़ाक परदेसी बाहर होते हैं लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने काम करना है। आप देखें, ये मुल्क की वतन की मोहब्बत है। यहाँ पे जो काबिल लोग हैं उनसे आप काम लें, हुकूमत उनसे मशवरे ले, उनसे प्लान ले, फिर काम करें। आप देखें ये तमाम फैक्टर पे सारे लोग मतलब पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखते हैं, पाकिस्तान में आके काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, यहाँ पर आके काम कर भी रहे, लेकिन हमारे जो अपने जो रहायशी हैं वो इसकी कदर क्यों नहीं करते इस मुल्क की? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपने इर्द गिर्द जो आपका जो है मॉल, उसको तो आप कम से कम साफ कर सकते हैं। एक एक करके जो वो कहा जाता है ना, बूंद बूंद दरिया बनता है, तो एक एक करके बंदा अगर स्टैंड लेना शुरू करे तो मेरे ख्याल से कि हमें, मेरे ख्याल से फिर इस गवर्नमेंट की, हमें इस पुलिस की, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी यूनिटी शो कर सकते हैं, हम खुद अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, हम खुद एक जो है ना इकट्ठा होकर बता सकते हैं कि ये हमारी पावर है। अपने आप से शुरुआत करनी है ना, लेकिन खराब है कि भाई ये खराब है, ये गंदा है। हम हर चीज़ में अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, उनकी भी कुछ अख्तियारात हैं, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं कि वो नहीं कर सकते, अपने वो लिमिटेशंस को नहीं क्रॉस कर सकते। सिटीजन हमें पहले तो अपनी जिम्मेदारियां भी तो निभानी है ना। ये मुल्क हमारा है, ये सड़कें हमारी हैं, ये मोहल्ले हमारे हैं, ये सोसाइटी हमारी है। हम क्या करते हैं कि जी जहाँ खाया वहीं फेंका। अब डस्टबिन पड़ी है, आप उस डस्टबिन को इस्तेमाल कर लें। अभी आप देखें सिंध हुकूमत ने जगह जगह हमारी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है कि यहाँ पे कचरा ना फेंके, डस्टबिन रख दिए, लेकिन डस्टबिन में नहीं डालेंगे लोग। क्वालिटी के डस्टबिन लग रखे, कोई ऐसी नहीं, लेकिन उसमें भी हमारे जो आपको पता है कुछ शरपस अनासर जो हैं उन्होंने उसमें भी ऑपरेशंस कर दिए, उन किसी के ऊपर के कैप्स निकाल के ले गए, तो इस तरह की भी हरकतें हुई हैं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए। डस्टबिन गायब हो गई, वो जो नशई हजरात है वो डस्टबिन ही गायब उठा के ले गए। कुछ बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट अहदेदारान को मैंने देखा है कि वो खुद भी बाहरी रोडों पे कचरा फेंक रहे होते हैं। आप लोग गवर्नमेंट में होने के बावजूद आप लोग ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करवा सक रहे आवाम को, तो मतलब आप और उम्मीदें भी लगा के आप बैठे हुए कि हमारी आवाम ये चीज़ फॉलो करे, उसके बावजूद आवाम मतलब आप खुद वो काम करें तो आवाम कैसे करेगी? इसमें मैं हुकूमत को एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि अगर हुकूमत स्ट्रिक्ट करती है ना, स्ट्रिक्ट लाती है नेहा, जैसे आपको याद होगा कि भाई अगर कोई कचरा डस्टबिन में ना फेंकेगा उस पर जुर्माना, लेट सपोज अगर हुकूमत भी जुर्माने पे आ जाए तो ये आवाम जाएगी कहाँ? जुर्माने भरेगी, ये इन माफियाज को मुँह देगी, ऐसे ही है सर, कहाँ जाए आवाम? तो थोड़ा सा काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करें। करने के दौरान जो आप स्मोक नहीं कर सकते, आप पान नहीं खा सकते, इसके ऊपर चालान होगा, तो इसी तरह से भी आप कोई भी ड्राइविंग के दौरान कोई चीज़ खा रहे हैं या आप कहीं बाहर कोई इस तरह से फेंक रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की आज के, इनके ऊपर चालान होना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे देखें कि आप ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ से जूस का डब्बा आ रहा है, वो जूस का डब्बा दूसरे ड्राइवर को आके लग रहा है, खुदारा थोड़ा सा आप फराग दिली का मुजाहरा करें कि अगर आप शीशा खोल के आप डब्बा फेंक रहे हैं वो किसी को जाके लग सकता है। मतलब हमारे यहाँ इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, एथिक्स की ज़रूरत है, कौमों को बताने की ज़रूरत है कि सड़क पे आपको डस्टबिन हमने रख दिया है, आप गाड़ी रोकें, आप उसमें डाल दें।
تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جب تک جرمانے نہ ہوں شاید ان کا ہاں سدھر نہیں سکتے. آپ ہمارے ٹریفک کا نظام لے لیں, ہمارے یہاں پہ سگنلز کا آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہمارے رولز کو نہیں فالو کیا جاتا ہے. ہماری بسز کا حال دیکھ لیں کتنا برا حال ہے بسز میں, ایک ایک وقت میں انہوں نے 20 25 انٹرنیشنل رپورٹ آ گئی, کراچی بدترین ٹریفک میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. کراچی میں بدترین ٹریفک انہوں نے دکھائی ہیں کہ یہ بسز ہیں جو کہ 40-50 سال سے چل رہی ہیں, اور ان بسز پہ چھتوں پر اور گیٹوں پر لوگ لٹک رہے ہیں, مطلب کوئی سیفٹی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بچے گر جائیں اس پہ. پھر آپ دیکھیں ایکسیڈنٹ کا ریشو بھی یہاں زیادہ ہے, پھر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی یہاں زیادہ ہیں. تو یہ حکومتوں کا یہ فقدان تو ہے. حکومتی ادارے, اب دیکھیں بلدیاتی اداروں کو بھی پاورفل نہیں کیا جا رہا, یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ اگر ان کو آپ پاور دیں, ان کو اختیارات دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. ہم نے اس سے پہلے بھی ٹین اوور بہت سارے دیکھے, مشرف صاحب کے بھی ہم نے دور دیکھا, جنرل مشرف کے دور میں آپ نے دیکھا مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت سارے اچھے کام کیے اور بہت جلدی کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچایا, کیونکہ پیچھے ایک لیڈرشپ تھی نا, ایک ویژن تھا. آپ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ جو بلدیاتی کام ہو گئے ہمارے, وہ ابھی تک وہی چلتے آ رہے ہیں. ہمارے سیوریج کا نظام آپ کے سامنے, جو سیوریج کا جو ہے وہ مسئلہ آج تک ختم نہیں ہو پایا. پاکستان جو بنا ہے اس کے بعد جو کچھ مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ تھوڑا بہت کام ہوا, اور ابھی تک وہی کام چلتا ہوا آ رہا ہے. جبھی تو اتنا برا حال ہے, چند بارش کی بوندوں نے جو ہے ہمارے یہاں پہ سیلاب کا منظر پیش کر دیا. مطلب نیا کوئی پلان نہیں یہ لوگ لے کر آئے, کوئی نئی سڑکیں نہیں آپ لوگوں نے نکالی. ہاں رینیویشن آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ رینیویشن آپ کر رہے ہیں, ایک بارش پھر ان کو توڑ دیتی ہے. یار آپ ان کو پرماننٹلی کام کریں, کیونکہ بجٹ آپ کو پرماننٹلی ملتا ہے, آپ کو رینوویشن کا بجٹ نہیں ملتا. آپ بجٹ تو اربوں روپے کے منظور کروا لیتے ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے, تو پھر نیب حرکت میں آتی ہے, پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں. تو پھر آپ اداروں کو نہ بلیم کریں, ادارے تو حرکت میں آئیں گے. ظاہر ہے آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اداروں کو بلیم نہ کریں, کیونکہ یہ تو آپ کی نااہلی ہے کہ آپ جو ہے اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. جو آپ کو فنڈ دیا جاتا ہے آپ اس کو عوام کے لیے یوز کرتے ہیں, اس شہر کے لیے یوز کریں یا نہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ادارے تو آپ سے سوال کرنے کے حقدار ہیں. میں ساجد آپ سے چاہوں گی, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام پر ہے, میں چاہوں گی جاتے جاتے آپ کوئی جو ہے لاسٹ کوئی کامنٹ اپنے ہماری یوتھ کو, کیونکہ آپ یوتھ کے ساتھ بلکہ کام کر رہے ہیں, تو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں سب سے پہلے اہل کراچی اور کراچی والوں کو اور پاکستان میں بسنے والے تمام نوجوان, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بزرگ, تمام کو یہ میسیج دوں گا کہ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اس وطن سے محبت کریں, اس مٹی کے لیے کچھ کر جائیں. زندگی تو ایک ہی باری ہے, گزر جائے گی, کچھ کر گزریں. اور اگر کسی کو بھی ہم سے رابطہ کرنا ہے, ساجد حسین اور ٹیم کلینٹ سے, ہم اینی ٹائم حاضر ہیں, کیونکہ ہمارا مشن ہی ہے ہرا بھرا پاکستان. ہم سافٹ امیج پہ کام کر رہے ہیں, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ہنا جیسی شخصیات, ڈاکٹر رزاق پردیسی جیسی شخصیات کو, عرفان میمن جیسی شخصیات کو, جو کہ ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں. عثمان پردیسی صاحب ہو گئے, تھیلیسیمیا کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. تو آئیں, حکومتوں کا ساتھ دیں, ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تو ایک ہیلدی ایٹماسفیئر میں ملک کی خدمت کریں. بہت بہت شکریہ ساجد آپ کا. میں فیض صاحب آپ سے چاہوں گی کہ آپ کوئی جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے یوتھ کو صرف یہ ہی بولوں گا ایک لائن میں کہ اگر آپ کسی سے امید رکھتے ہیں اشے کی, تو پہلے آپ خود اشا بن جائیں, تو انشاءاللہ اگلا بھی ہو جائے گا. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ فیض صاحب آپ کا بھی. آج کا ہمارا پروگرام اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو, جیسے کہ ساجد نے کہا تم سے پاکستان, تم سے نہیں ہم سب سے ہے پاکستان, تو آپ لوگ ضرور آئے, جیسے انہوں نے دعوت دی ہے, پورے کراچی کے لیے دعوت ہے. تو تم سے ہے پاکستان میں نے سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, تم سے ہے پاکستان, ہم سب سے ہے پاکستان. تم سے ہے پاکستان میں ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے پاکستان کے پلرز کو, پاکستان کے ہیروز کو اینڈ فاؤنڈرز کو. تو 8 نومبر کو ایک عظیم و شان ایک گرینڈ ایونٹ, کیونکہ آپ, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی شاید اس کو ہوسٹ کریں گی, تو آپ ضرور آپ شرکت کیجئے گا. انشاءاللہ ضرور, میری پوری کوشش ہوگی کہ اگر ہو سکا تو ٹائم, کیونکہ میرا سنڈے 8 نومبر ہے, میرا صبح میں شو بھی ہوتا ہے, تو مجھے اپنی فیملی, اپنی ناظرین کے سے بھی ملنا ہوتا ہے, بات چیت کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ضرور ہم دیکھتے ہیں, ہم اگر ہو سکا تو ہم ضرور پروگرام بھی ان کا بھی ہوسٹ کریں گے, جائیں گے بھی. آپ سب لوگ کے لیے بھی دعوت ہے, اگر ہو سکے تو آپ لوگ آئے, کیونکہ یہ نیشنل ایونٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس ایونٹ کو ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا کردار ادا کریں, اپنی پریزنس وہاں پہ جو ہے آپ لوگ مطلب وہاں پہ ہونے کا آپ لوگ احساس دلائیں کہ ہم یہ ہمارے جو اس طرح کے ایونٹس ہیں, نیشنل ایونٹس, ہم لوگوں کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو ننے بچے, ہمارے جو یوتھ ہے, ان سب کو چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری ہسٹریز کیا ہے, جو ہمارے پلیئرز ہیں, جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں, ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو آج کا پروگرام اگر آپ لوگ کو آج کا ہمارا اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا. اسی کے ساتھ آپ اپنی ہوسٹ ندا آصف کو دے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.